الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے اس میں دو اہم باتیں اس مرتبہ اس سال کے آغاز میں جو کہنا تھیں، ان میں سے ایک بات تو مکمل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب بھی کوئی مطالعہ کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرے گا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے تعلق اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ کثرت سے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور جب کوئی آدمی ان کتابوں کو پڑھنے لگتا ہے تو پھر بہت اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات اس پہ نازل ہوتی ہیں، مگر اس میں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا ہر کوئی اچھا عمل جو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیے، اور اس میں اچھائی کے ساتھ ساتھ کبھی ایسی خرابی بھی ہو جاتی ہے جس سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ایمان کا جز تھی، اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کی محبت پر جمے رہیں اور ان کی عزت کریں، لیکن اس محبت میں آفت یہ آئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل رتبے سے بڑھا دیا۔ بالکل ایسے ہی دیکھیے، آپ دنیا کی مثالوں سے سمجھنا چاہیں تو انسان جو غذا کھاتا ہے، گندم، چاول اور کیا کیا چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی اگاتی ہیں جن چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو دور نہیں کرے گا تو اتنی اچھی فصل بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کام کرتے ہیں، جتنے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان میں دو خرابیاں آ جانے کا بڑا قوی احتمال ہوتا ہے، اور اس کی نشاندہی کرنا ضروری اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے نہ ہو انسان نیکی کماتے کماتے گناہ کے گڑھے میں گر جائے، اور ایسے نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ان چیزوں میں پڑ جائے جو حقیقت میں مراد نبوت اور منشائے رسالت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا جو حکم دیا ہے، اب کوئی آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتا ہے ان چیزوں کو، تو ان چیزوں میں اگر وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اور حدیث پر عمل کیوں ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور اس میں کیا قباحتیں ہیں اس کی تشریح دو بیانات میں اس سے پہلے عرض کر چکے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور امت کو جو راہ اللہ نے دکھائی ہے وہ سنت ہے، حدیث میں۔ اور دوسری خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی کبھی اعتدال سے ہٹ کے ان چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جن چیزوں کے متعلق کوئی صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ آپ انسانی فطرت کو دیکھیے، کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو محبت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی اعتبار سے کبھی کبھی انسان اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی جھوٹے سے بھی کہہ دے کہ آج آپ جس سے محبت کرتے ہیں فلاں جگہ وہ شخص نظر آیا تھا، یا فلاں جگہ آج اس نے جانا ہے، تو بے اختیار انسان اس چیز کی طرف، اس جگہ کی طرف چل پڑتا ہے کہ شام 6 بجے اس نے آنا ہوگا یہاں،
تو چلیں دور سے ہی صحیح زیارت ہو جائے گی، دیکھ لوں گا۔ یہ انسانی محبتوں کا حال ہے، اور جب وہ اس میں شریعت کا رنگ شامل ہو جاتا ہے تقدس کا، تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل عمل جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعتدال نہ رہے تو پھر وہ اصل سنت سے زیادہ بدعات میں چلا جاتا ہے، اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہر خوبی اور ہر اچھی چیز کو منسوب کر دے، حالانکہ ایسے نہیں۔ بہت سے جاہل اور گمراہ لوگوں کو آپ یہ روایت بیان کرتے سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی کپڑا سی رہی تھی اور سوئی ان کے ہاتھ سے گر گئی، تو اب وہ سوئی کو تلاش کر رہی تھیں اور اندھیرا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے چہرہ مبارک کے نور میں انہوں نے سوئی کو اٹھایا اور سوئی انہیں مل گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی اس درجے کا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہ بولا جا رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کبائر میں سے ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بعض ائمہ کا قول نقل کیا ہے، غالباً امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کو کفر قرار دیتے تھے۔ اور بڑی گہری حکمت ہے، اگر لوگوں کو اس طرح جھوٹ بولنے سے نہ روکا جائے اور سختی سے ان کی تردید نہ کی جائے تو سارا دین ہی اکھڑ جائے۔ ہر آدمی جو اس کے جی میں آئے بس شروع کر دے، اور بری سے بری بات جسے وہ اچھا سمجھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، تو اس دین کی حقیقت کیا رہے گی اور اعتماد کیا رہے گی؟ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گمراہی کے قصے بیان کرتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کرنی چاہیے، انتہا بھی نمک سے کرنی چاہیے۔ کوئی اس مصیبت میں پڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نئے گھر میں جاؤ تو فلاں چیزیں لے کے جایا کرو، روٹی کا ٹکڑا اور نمک اور قرآن پاک اور سوئی اور اللہ جانے کیا کیا، جس کا جو جی چاہتا ہے اس فہرست میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے یہ سب چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو جب آدمی غور سے سنتا اور پڑھتا ہے تو طبیعی طور پہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ میں سیرت اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کروں۔ تو حدیث کی کتابوں کے مطالعے میں جو نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے اور سنت کو چھوڑ دے، اس نقصان سے بچانے کے لیے اس سے پچھلے دو بیانات ہوئے۔ اور اسی طرح ایک نقصان یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے نام پہ دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے لگتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو ہو گئیں۔ دوسری اہم بات جو اس مرتبہ عرض کرنا تھی سیرت طیبہ کا، یہ جو سیشن ہے اس کے آغاز میں ہی وہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اس جماعت کے حالات پر غور نہ کریں، ان افراد پر غور نہ کریں، ان شخصیتوں کے احوال اور حالات کا بغور مطالعہ اور جائزہ نہ لیں جن شخصیات کو، جن افراد کو، جن اشخاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اگر وہ اچھے تھے تو ان کی کوئی ذاتی اچھائی اور خوبی نہیں تھی، ہم بغیر کسی تردید کے خوف کے کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھے تھے تو ان کی کوئی ذاتی اچھائی اور خوبی نہیں تھی، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا نتیجہ تھا۔ ساری خوبیاں اس ذات کی وجہ سے آئی تھیں، اور اگر وہ برے تھے، کوئی سمجھتا ہے ان میں برائی تھی الیاذ باللہ، تو برائیاں ان میں نہیں تھیں، پھر وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ناقص۔
اس لیے سیرت میں جب آپ یہ سنیں گے کہ پہلی صدی ہجری میں کون لوگ مسلمان ہوئے اور اس سے بھی پہلے نبوت میں کون لوگ مسلمان ہوئے، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، پھر کس ترتیب سے مسلمانوں میں اسلام پھیلا ہے، تو لا محالہ ان شخصیات کا ذکر آئے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بغض رکھتا ہو اور اس پہ پھر دین کھل جائے۔ ہم 100 باتوں کی ایک بات جانتے ہیں اور 1000 دین کے اصولوں میں سے ایک اصول کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر وہ آدمی جو اس امت میں گمراہ ہوا ہے، ہر وہ فرقہ، ہر وہ طبقہ جو گمراہ ہوا ہے، ان تمام گمراہوں کی جو مشترکہ گمراہی ہے، جس میں سب کے سب کامن اور مشترک ہیں، اور حتیٰ کہ پہلی دوسری صدی ہجری سے لے کے اب تک 15ویں صدی ہجری تک، ان 1500 برس میں جو فرقہ بھی گمراہ ہوا ہے، ان سب گمراہوں کی گمراہی میں اشتراک ایک چیز پر یقیناً ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وہ تنقید کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ یہ اتنا پکا اصول ہے کہ آپ اس پہ پرکھنا شروع کر دیں، اس صدی سے گمراہ فرقوں کو شروع کریں اور پہلی صدی ہجری تک چلے جائیں۔ ہم نے جتنے بھی فرقوں پر غور کیا ہے، سب نے یہ قدر مشترک پائی کہ ان کو کھٹکتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبت اور ناطہ براہ راست اپنے ساتھ کریں اور درمیان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہ رہنے دیں۔ اس لیے ہر وہ دین، ہر وہ شریعت کی بات، ہر وہ اسلام اور اسلام کا کوئی جز اور کل، اسلام کی کوئی اصول اور فرع جس میں امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، وہ گمراہی پر مشتمل، وہ ضلالت ہے، وہ راستے سے ہٹ جانے والی بات ہے، وہ الہاد ہے، وہ دین نہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر یہ چاہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعامل کو، ان کے اجماع کو درمیان سے نکال دے اور یہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا، اور وہ چاہے کہ براہ راست کتاب و سنت سے استنباط کرتا رہے، حدیث کو دیکھتا رہے اور ان مقدس اور پاک ہستیوں کے اعمال کو نہ دیکھے اور ان کے فتاوی پہ غور نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے گمراہی کے لیے کمر باندھ لی ہے اور یہ ضرور گمراہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں پرورش پائی تھی، اسلام انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا، دین پہ عمل کا ڈھنگ ان اللہ کے بندوں نے وہاں سے سیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے والد کے گھر سے کوئی عدل نہیں لے آئے تھے، ان کے باپ خطاب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ وہ اتنا شدید مارتے تھے اور اتنی خراب گالیاں دیتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے کیا چیز لائے تھے؟ اللہ نے وہ فطرت میں استقامت اور صلابت جو رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نکھار پیدا کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں عدل آ گیا۔ اگر عدل ان کے اپنے گھر کی چیز ہوتی تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کی مخالفت نہ کرتے، اس وقت ان کا عدل اور انصاف کہاں تھا؟ عدل اور انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوا ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کا صدقہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے اٹھانے کے شرف اور عزت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدر ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دامن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا؟ اس لیے سیرت میں جب آپ سے سنیں گے تو آپ بار بار دیکھیں گے کہ ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ اس موقع پہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت، تعلق ان کے فتاوی اور ان کے فتاوی پر عمل کرنا اور یہ دیکھنا
کہ انہوں نے کس حدیث پر عمل کیا ہے اور کس حدیث کو چھوڑ دیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. بالکل ابتدا سے، پہلی صدی سے ہی لے لیں ہجری، اب تک جتنے اجتہاد ہیں اور دین کی صحیح عمارت جو ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل. تو کوئی بھی اگر یہ کوشش کرے کہ امت کا واسطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست چھوڑ دے تو وہ گمراہی پر مبنی روش اختیار کرے گا. جیسے کہ جبریل امین اللہ تعالی کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، اور جبریل امین کا واسطہ نکالنا چاہتے تھے یہودی، اور انہوں نے کہا آپ پہ کون وحی لاتا ہے، اور آپ نے فرمایا جبریل. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں کی دشمنی اس لیے بھی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور یہودی ان کی والدہ مطہرہ پر تہمت لگاتے تھے. اور یہودیوں کو پتا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جبریل کو بھیجا تھا مریم کے پاس، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ فتمثل لها بشرا سویا، کہ وہ جبریل امین حضرت مریم کے سامنے گئے اور بھلے چنگے مرد کی صورت میں، ٹھیک ٹھاک آدمی کی صورت میں ہو گئے. تو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چڑ تھی، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے چڑ تھی. تو اس کے نتیجے میں وہ یہودیت سے جبریل امین سے بھی نفرت کرتے تھے. تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ وہی اگر میکائیل لے آتے اور جبریل نہ لاتے تو ہم آپ کو مان لیتے، یہ وہ واسطے پہ اعتراض تھا نا، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی واسطے پہ یہودیوں کو اعتراض ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل من کان عدو لجبریل، ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے. آپ نے انداز اور تیور دیکھا ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا، کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ گویا للکار رہے ہیں کہ کون ایسا بدبخت ہے جو جبریل امین کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا دشمن بنتا ہے. اس لیے کہ اگر جبریل امین پر اعتماد اٹھ جائے اور جبریل کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ الیاذ باللہ وہ خدا کا نافرمان تھا، تو ساری وحی پر اعتماد کی منزل گر جاتی ہے، ساری وحی پر اعتماد کا محل ایک دم سے زمین بوس ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل پر جب اعتماد نہیں رہا تو کیا پتا وہ وحی کون سی لائے اور کیسی. اسی لیے بہت سے گمراہ یہ کہتے ہیں کہ وہی آنی لے کے آئے تھے جبریل امین کسی اور کی طرف، اور وہ تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے تو وہی ادھر آ گئی الیاذ باللہ. تو کیوں اللہ تعالی نے اتنے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں اور للکارا ہے اور چیلنج کیا ہے کل من کان عدو لجبریل، ان سے پوچھے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے. جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے یہ فرمایا. وہ واسطہ تھے، ان پر اعتماد تھا اللہ کا بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور خاص طور پہ اللہ تعالی کا اعتماد تھا کیونکہ اللہ نے انہیں وحی کے لیے منتخب فرمایا تھا. بالکل ٹھیک یہ پوزیشن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بن جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، انہیں تعلیم دی تھی، اور وہ اللہ کے اچھے بندے امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں. اب آدمی اگر کوئی یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ گمراہی تھی، یہ گمراہی تھی الیاذ باللہ، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی شفقتوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کی تنقید کرتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عیب نہیں نکالتا. جیسے اب تک محاورے میں کبھی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی تو بے پیرا ہے، یہ کہتے ہیں تمہارے خاندان نے کیا تمہاری تربیت کی. لڑکی اگر تیز زبان کی اور بد مزاج نکل آئے
تو خواتین یہی کہتی ہیں کہ یہ کس گھرانے سے آئی ہے، اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا. یہ سارے محاورے ایک ہمارے ممالک میں نہیں، پوری دنیا میں ہی کہتے ہیں کہ یہ خاندان کون سا خاندان ہے. بس اسی طرح یہ خاندان، یہ فیملی، یہ خانوادہ نبوت اور یہ رسالت جہاں پر تھی، اس سارے خاندان میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے افراد تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہیں اسی گھر کے بچے تھے. اگر وہ خراب نکل آئیں یا ان کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ خراب لوگ تھے تو پھر سارے دین پر اعتماد اٹھ جائے گا، پھر ساری شریعت پر اعتماد اٹھ جائے گا. اسی لیے اتنے حساس تھے خود صحابہ کرام رضی اللہ کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھتے تھے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو جائے. اور اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ایسی بات پیش آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اگر سن لیا کہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے میرا بیٹا تو میں اس کی زبان کھینچ دوں گا. اور ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے مشورہ دو میں اس کی زبان نہ کھنچوا دوں، نہیں تو پھر اس کے بعد آنے والے ان پر تنقید کرنے میں زیادہ جلدی ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے قرآن پاک کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے جن انعامات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے وہی انعامات کا تذکرہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کیا. ایک نبوت کو چھوڑ دیں کہ نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، نبوت کو چھوڑ کر باقی جتنے انعامات خدا کے ہیں اکثر و بیشتر جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے انہی چیزوں کا تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کیا. اس کی کچھ مثالیں دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور یہ حقیقت اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑا سرمایہ ہے اس امت کا اور وہ دین کا ایک ستون ہے. اور کوئی آدمی ان کے اجماع کو رد کرنا چاہتا ہے اور کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو دین کا حصہ نہ بنائے اور ان کو چھوڑ دے اور براہ راست حدیثیں دیکھا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو وہ شخص گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو فیصلے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو فیصلے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں اور کوئی اس پہ نہیں بولا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تو وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے، وہ قابل عمل چیز ہے. اس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس عمل سے انسان صحیح راہ پاتا ہے. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات تو عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جمعے کی پہلی اذان نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھی. تو ہم سیدھی سی بات پوچھتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعی جمعے کی پہلی اذان نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو شروع کی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم سے کم تو 100 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں زندہ تھے اور کم و بیش 80-90 ہزار مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے. ان میں سے سینکڑوں کے حساب سے مدینہ منورہ میں تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چیز نہیں تھی اور آپ نے شروع کی ہے لہٰذا یہ بدعت ہے آپ کی
اور ہم اس کو نہیں مانتے، کوئی ایک بھی نہیں بولا، تو انہیں اس دین کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اب لوگوں کو ہونے لگی ہے. وہ اس دین کو نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ان اجماعی اعمال کو، جن چیزوں پہ وہ سب متفق ہو گئے تھے، یہ کہہ کر تصدیق ان کی ہے، یہ کہہ کر اس پر مہر لگائی ہے کہ وہ سنت الخلفاء الراشدین، دیکھو لوگوں میری سنت پہ عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعدد فیصلے کیے جو احادیث میں نہیں آئے، بظاہر ظاہر میں، حقیقت الگ چیز ہے، ظاہر میں نہیں آئے، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پہ خاموش رہے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بالکل درست ہیں. تو کیا یہ دین بعد میں لوگوں نے بگاڑ دیا تھا کہ اب لوگوں کو عقل آئی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجماع کو ہم تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے ہم پھر وہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری سے اس 15ویں صدی ہجری تک کے تمام گمراہ فرقے جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ان سب گمراہوں کی گمراہی میں ایک چیز کا اشتراک ہے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نفرت ہے، ان سے بغض ہے، ان پہ تنقید ہے. کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ضرور وہ اپنی زبان اور قلم سے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور اللہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. جتنے انعامات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں گنوائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان انعامات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کیا. ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ اللہ کے محبوب تھے، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالی کا تعلق تھا ان کے ساتھ، اور انہیں اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق تھا، اور اللہ تعالی نے متعدد مرتبہ ان کے لیے محبت کا اظہار فرمایا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک ہی آدمی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا لعمرک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم. اور ہر آدمی جسے محبت کے باب سے کچھ بھی واسطہ ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی محبت اور کیسا عروج اور کیسے جذبات ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے تمہاری جان کی قسم. اللہ تعالی نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں، لعمرک آپ کی جان کی قسم. وہاں معاملہ تو یوں ہو رہا تھا، نیند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر کی ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے نہیں ہو سکی. اس نیند کے نہ ہونے پہ اللہ نے وحی نازل کیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کے لیے روکیں تم رک جاؤ، دعوت دیں تم سے قبول کرو، اور جب کھانا کھا چکو پھر بیٹھ کے باتیں نہ کرنے لگ جاؤ. اس سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہوتی ہے اور وہ بولتے نہیں ہیں اپنی حیا کی وجہ سے، اور اللہ صاف بات کہنے میں کچھ حیا نہیں رکھتا، اور جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جایا کرو. تو جس ہستی کی نیند دوپہر کی نیند تک کا اللہ کو اتنا خیال ہے، اس کی محبت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں 31 نمبر آیت میں آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو، اللہ کی محبت تم چاہتے ہو، فاتبعونی، میری چال چلو، میری راہ پر چلو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. تو جس ہستی کے اتباع سے، جس کے پیچھے چلنے سے، جس کی چال چلنے سے، جن کی سنتوں پر عمل کرنے سے خدا محبت کرتا ہو، خود اس ہستی سے اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا. جن کے سنت کے طفیل اور جن کی اتباع کے صدقے میں انسان اللہ کے محبوب بن جائیں، خود وہ ہستی اللہ کو کتنی پیاری ہوگی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا اس سنت کی پیروی کا؟ یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت اس کی زندگی میں ہے، تو بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی اتباع سنت کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو گناہ وہ ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کو نیکیاں خود بخود زائل کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ تو یہ اتباع سنت اتنی بڑی نیکی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سنت کا اتباع کرتے رہو گے تو تمہارے گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے اللہ کو جس ہستی سے، اس ہستی کے پیچھے اس کے اتباع سے تم میں محبت ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اللہ تعالی کو، وہ ان ساری آیات سے ثابت ہوتی ہے نا۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے جتنے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے ہوئے، ان میں کتنے ہی انعامات ایسے ہیں بجز نبوت کے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر کے شریک، اور ان کے بغیر یہ دین کامل نہیں ہوتا، یہ سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور تمام گمراہوں کی گمراہی یہ بات مشترک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کا واسطہ اور ناطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کاٹ کے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، اور یہ گمراہی۔ آپ نے دیکھا ان آیات میں کیسے محبت کا تذکرہ فرمایا کہ تم ہماری چال چلو تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف بھی کر دے گا۔ اس محبت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حصہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لازمی نتیجہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سنت کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ کہتا ہے فلاں 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 جو ہیں ان سے ہمیں محبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ انہوں نے سنت کی پیروی کی تھی، تو ہی تو اللہ کو ان سے محبت ہوئی۔ تو جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کو تھی، اسی محبت کی ایک قسم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی ہے۔ اللہ کو ان سے بھی محبت تھی۔ اس محبت کی بارش جب برسی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پہ ہی نہیں پڑی، اور صرف اس محبت کی فوار سے وہی سیراب نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس محبت سے حصہ ملا۔ اور دلیل اس کی چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو آدمی بھی اپنے اس دین سے پھر جائے، ایمان لایا اور پھر مرتد ہو گیا، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لا رہا ہے، ابھی کچھ ہی سالوں میں، کچھ ہی عرصے میں خدا ایسی قوم کو لا رہا ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے پہلے خود اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر فرمایا وہ یحبونہ، اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے وہ بڑے نرم دل ہیں۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں بڑے زبردست ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی ملامت گر کی ملامت پر وہ لوگ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو ان پہ ہوا ہے، اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالی مزید اس میں وسعت دینے والا، اس کا فضل غیر محدود ہے،
اور اس کا علم، اس کی بھی کوئی حد اور حساب نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا کہ خدا سے ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس محبت کے حصے میں انہیں بھی حصہ ملا تھا جو اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور ان سے تھی. یہ آیت کب پوری ہوئی ہے؟ اس کی تشریح میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ایک مہینہ بھی لگاتار یہ پروگرام چلتا رہے تو اس آیت کریمہ کی تشریح نہیں ہو سکتی. ذرا مختصر سا اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ یہ آیت کب پوری ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ ایمان والو تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد جو پھیلا ہے یہ کس کے دور میں پھیلا ہے؟ سب سے پہلے مرتد کون ہوئے؟ اللہ نے کہا اگر مرتد ہو جاؤ گے، اور پھر واقعی ہو گئے نا کچھ لوگ مرتد، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہم ان قریب ایسی ایک جماعت کو لے آئیں گے یحبہم و یحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس پیشن گوئی کا مصداق اور یہ سب سے پہلے جس کے حق میں پوری ہوئی ہے، اور اس پیشن گوئی کے الفاظ ٹھیک جس انسان کے جسم پر لباس بن کر چپک گئے ہیں، اور جو انسان سب سے پہلے خدا کی محبت کا مورد اور پرتو اس آیت کے مطابق ٹھہرا ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ارتداد انہی کے زمانے میں شروع ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون مرتد ہوا؟ کچھ قبیلے ہوئے نا مرتد. تو اللہ نے کہا اگر تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے تو ہم ایک ایسی جماعت کو لے آئیں گے جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو سب سے پہلے ان مرتدین کے مقابلے میں کون اٹھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کو شرع صدر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے لوگوں سے لڑتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں جو کلمہ طیبہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، نماز کا بھی اقرار کرتے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ صحیح بخاری میں آئی ہے بحث حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اتنا اصرار تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ارتداد پر کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ اونٹ دیں، اور اونٹ کو باندھنے جو اس کے گھٹنے سے رسی باندھتے ہیں نا وہ رسی نہ دیں. واللہ لو منعونی وقالا، خدا کی قسم اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو لاقاتلنہم، میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں. یہ سب سے پہلے سے وہ رضی اللہ عنہ اس کے مصداق ہیں. اللہ نے فرمایا ہے اللہ کو ان سے محبت ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے مقابلے میں وہ بڑے نرم دل. اتنی نرمی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا لا یملک عینیہ، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پہ اختیار نہیں رہتا تھا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور آئی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کافروں نے کہا کہ آپ اس کو منع کریں کہ قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر اسلام اس طرح ان کے دلوں میں آ جائے گا، آپ ان کو منع کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گلی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی بجائے اپنے گھر کے اندر پڑھ لیا کرو. اگر اللہ نے توفیق دی تو 5 نبوی کے واقعات میں ایک جگہ یہ ذکر آ جائے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کتنی تکالیف پہنچائی گئیں. یہ سب سے پہلے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی بات پر آ گئے کہ ان مرتدوں سے جہاد کرنا ہے، اور انہوں نے ختم نبوت کے لیے جہاد کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور انہوں نے جہاد کیا ان کے خلاف جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے. تو آپ دیکھیے یہ محبت میں حصہ ملا یا نہیں ملا؟ اللہ نے فرمایا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے بتلایا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں ان کے خلاف جہاد کر کے رہوں. یہ محبت ہے اللہ تعالی کو جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تھی، اور اسی لیے باقی حضرات سے بھی تھی اور سب سے تھی کہ پوری جماعت ہے. اسی لیے جمع کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے
کہ اللہ اس پوری جماعت سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے متعلق بتایا ہے کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تو میری وجہ سے، اور ادھر دوسری سائڈ اس کی دیکھیے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں ان سے محبت کروں گا اور یہ مجھ سے محبت کریں گے. بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کا اخلاص، ان کی محبت، اس کی وجہ سے جو اللہ کا قرب تھا، اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے جس کی محبت میں وہ نیک اعمال کر رہے تھے، اس نے جواب دیا. حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. اسماء الصحابہ کی جہاں تجرید ہوئی ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ جو لکھی ہے، اور اسی طرح اسد الغابہ میں ابن عبد البر نے یہ ابن اسیر جزری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو کچھ لکھا ہے ابو عقیل رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے. اور ابو عقیل نام کے اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں ایک ابو عقیل صاحب الساع کہلاتے ہیں. صاحب الساع کا مطلب یہ ہے کہ ساع ایک پیمانہ تھا جس کے ساتھ اناج تولا کرتے تھے، جو، گندم، چاول، اس قسم کی چیزیں تولنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں سیر ہوتا ہے، کلو ہوتا ہے، من ہوتا ہے، ایسا ایک پیمانہ تھا. اور انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو انہوں نے محنت مزدوری کی اور وہ 1 سا کے بقدر کھجوریں لائیں یا 2 سا لے کے آئے. 2 سا اصل میں انہیں ملی تھیں اور انہوں نے 1 سا اس میں سے جو کھجوریں تھیں وہ اپنے گھر والوں کو دے دیں اور دوسری آدھی کھجوریں وہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اس صدقے کے ذریعے وہ خدا کا قرب حاصل کریں. تو منافقین نے دیکھا اور منافقوں نے کہا کہ اللہ اس آدمی کی یہ 1-2 کلو جو کھجوریں ہیں خدا اس سے بہت بے نیاز ہے، خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے، اس کو دیکھو آدھی گھر دے آیا اور آدھی لے آئے. یہ وہ موقع تھا جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا گھر لے آئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر لے آئے، اور حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ تھے وہ بہت زیادہ کھجوریں لے کے آئے. تو یہ جو زیادہ لے کے آئے تھے منافق ہنستے رہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو ریاکار آئے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اور جو کم لے کے آئے حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ جیسے ان پر بھی ہنستے رہے. اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات کیے بغیر نہیں رہتے سوائے اس کے جس کو ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اسے پتا ہو کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کے ہاں پہنچ کے اس کا حساب و کتاب ہوگا. اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو اور یہ خوف نہ ہو تو زبان بے دریغ استعمال کرتے ہیں. ان منافقین نے کسی کو نہیں چھوڑا. اگر وہ آئے ہیں زیادہ لے کے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کو، یہ ریاکاری ہے، کوئی آدھا گھر لے کے آ رہا ہے، کوئی پورا گھر لے کے آ رہا ہے، یہ تو ریاکار لوگ ہیں. اور جس کے پاس نہیں تھا تھوڑا لے کے آیا تو منافقوں نے کہا ان کو دیکھو، بھئی تمہیں کیا ضرورت تھی 1-2 کلو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، خدا کو کوئی اس کی ضرورت ہے، خدا تو بے نیاز ہے تمہارے صدقے سے. تو نہ ان کو چھوڑتے تھے نہ ان کو چھوڑتے تھے. حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے محنت کی، مزدوری کی، خدا کے راستے میں تھوڑا خرچ کیا، لیکن محبت تو تھی اللہ سے اور اللہ کو اس سے محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ الذین یلمزون، وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، المتطوعین من المومنین، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو جو خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، فی الصدقات، خرچ کرنے کے باب میں تانے دیتے ہیں، یہ منافق ایسے اور ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ نازل فرمائی ہے سورہ توبہ کی آیات. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی منافقین کی مذمت کی؟ کس وجہ سے خدا نے ان منافقوں کو برا کہا ہے؟ اس لیے
کہ جن کو یہ تانے دے رہے تھے، جن پر نکتہ چینیاں کر رہے تھے، جن پر تنقید کر رہے تھے، وہ لوگ اللہ کو محبوب تھے، اللہ کو پسند تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ کے اچھے بندے تھے. تو جس نے اللہ کے ان اچھے بندوں پر تنقید کی، اللہ تعالی نے کیا کیا؟ خدا نے ان کی خبر لی اور خدا نے کہا یہ سب منافق ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اچھے بندے ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو جو محبت، جس محبت کو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کو محبت بنایا اور ان پر اپنی عنایات اور بارش نازل فرمائی، وہی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور اللہ تعالی نے ان پہ تنقید کرنے والوں کو منافق قرار دیا اور ان کے جملے نقل کیے کہ یہ ایسے ظالم لوگ. بالکل اسی طرح سورہ توبہ کے آخر پہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی ایک اور دوسری مثال ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. سورہ توبہ کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ اللہ تعالی نے ان کی شان بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیات نازل کی ہیں جس سے ان کی اللہ کے قرب اور اللہ تعالی کے یہاں عزت اور منزلت اور شرف کا مقام کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے، ان میں سے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے 11ویں پارے میں. اللہ تعالی نے فرمایا لقد جاءکم، آخری سے پہلی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور تمہارے پاس ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہارے قبائل میں سے ہیں، عرب ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اور جو تم لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. تمہاری تکالیف کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. جس چیز سے تم کو تکلیف اور سختی پہنچے وہ ان کے لیے بڑی بھاری ہے. ہر ممکن طریقے سے چاہتے ہیں کہ تم لوگوں پر آسانی رہے، آرام رہے، امت آخرت میں بھی محفوظ رہے، دنیا میں بھی محفوظ رہے. حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی پر حریص ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر خواہی اور نفع رسانی تمہارے لیے ہو. اور پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے وہ رؤوف الرحیم، یعنی تمام جہان کے اس قدر خیر خواہ ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے. تو اس میں سے جو مومن ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے تو مزید رحمت ہے. اس لیے دو الفاظ ارشاد فرمائے کہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں. اور یہ رافت اور رحمت ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. ویسے تو رحمت پوری دنیا ہی کے لیے، پوری کائنات کے لیے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ ان کی محبتیں، ان کی رافت اور رحمت اور ان کی شفقت بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے اسی بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہیں اس امت کے لیے، اللہ نے اس رحمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا ہے. اور 26ویں پارے میں سورہ فتح کے بالکل آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والذین، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح کی 29 نمبر آیت آخری آیت ہے، بہت طویل، اور اس کا کچھ حصہ آپ دیکھیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے زوراور، بڑے طاقتور ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل کے ہیں، رحم دل. تو خدا کی ایک رحمت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور خدا کی دوسری رحمت یہ انہیں بھی رحیم کہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی رحیم کہا. یہ کوئی تھوڑے شرف اور عزت کی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی. ہے ذرا سی باریک بات، لیکن سمجھنے والا سمجھ سکتے ہیں اسے. اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شرف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے ان کی عزت کے لیے کہ اور کچھ بھی نہ ہوتا تو بس یہی بات کافی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایک ہی لفظ میں جمع کر دیا، اور اللہ نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ یہ بڑے شرف کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر نہیں کیا بلکہ کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اس کی مثال وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جس میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے خطبہ دیا اور اس نے کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ کامیاب رہا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطیب انت، تو بڑا برا خطیب ہے، مجھے اور اللہ کو اکٹھے ایک ہی لفظ میں ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یوں کہ جس تم نے پہلے کیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یہ نہ کہ ان دونوں کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات، اس کا جلال، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان امور کی معرفت کسے حاصل ہو سکتی تھی؟ تو منع فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ الفاظ میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ نزاکت ہے رسالت کے باب کی، اور خاص طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کی، جس پہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت غلبہ تھا اس پہ، اور چھائی ہوئی تھی اللہ تعالی کی وحدت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کا انکشاف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں دونوں کا ذکر فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ تو معلوم ہوا کہ جو محبت اور جو تعلق اور جو رحمت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رحمت ہیں۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ بہت نرم دل کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رحمت میں سے حصہ ملا تھا، اسی طرح ان اللہ کے بندوں کو بھی رحمت سے حصہ ملا۔ آپس کی ان کی نرمی، آپس کی ان کی محبتیں، آپس کی ان کی شفقتیں دیکھنی ہو تو بہت مثالیں مل جائیں گی، تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ اتنے نرم دل کے لوگ تھے، ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے ابو عقیل رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ابو عقیل جو ہیں ملیل ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اس سے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لائے، ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اسد الغابہ میں بھی، اور انہوں نے تذکرہ بیان کیا ہے مسفر ابن مخرمہ کی روایت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم لوگ حج کے سفر میں جا رہے تھے، اور ابوا ایک مقام آتا ہے، حج کی جو منازل مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھیں جہاں پڑاؤ ہوا کرتا تھا، ایک پڑاؤ کا مقام ہے ابوا، کہ ابوا وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، والدہ کا انتقال ہوا تھا خادم ابوا۔ بہرحال آ جائے گی اس کی تشریح بھی۔ تو وہاں تک پہنچے تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے روکا، وہ راستے میں کھڑا تھا، تو وہ پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو روک کے کہا کہ انہوں نے بلکہ آواز دی ان کا کفو، لوگوں رکو، تو قافلہ رک گیا، عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا شیخ کہو، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سب چپ رہنا اور میں ان سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ شیخ تم ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک بات کر رہے ہو، کوئی ذہنی طور پہ پریشانی تو نہیں؟ ان کا نہیں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ابو عقیل ملیلی تھے رضی اللہ عنہ روئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کب ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے بعد کون آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بکر رضی اللہ عنہ آ گئے تھے۔
حکومت ان کے سپرد ہو گئی، معاملات ان کے سپرد ہو گئے، تو اس نے کہا اچھا ابو بکر وہ بنو تیم کا جو ایک نحیف سا کمزور سا آدمی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا فیکم ہوا، وہ ہیں، ان سے ملا دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور روئے، اور پھر کہنے لگے کہ ان کے بعد کون آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر آ گیا. تو اس نے کہا اچھا وہ بنو امیہ کا گورا چٹا جو تھا سفید رنگ کا، وہ کہاں گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون، کیا مراد ہے آپ کی، کون بنو امیہ کا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اموی نہیں تھے. تو اس نے کہا میں عثمان کا پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ آدمی وہ بڑے نرم دل کا تھا اور بہت اچھے اخلاق کا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ہیں، موجود ہیں. اس نے کہا اچھا اگر ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمر اس کی جگہ پہ آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت اچھا فیصلہ کرنے والے تھے، افیکم ہوا، عمر کہاں ہے؟ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو تم سے باتیں کر رہا ہے نا یہ وہی ہے، یعنی مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذات مبارکہ سے لی. تو انہوں نے کہا میری مدد کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مدد کریں، لیکن یہ کہ تم یہ یقین جانو کہ مدد بس پہنچ گئی، تم نے جو مجھ سے کہہ دیا ہے تو بس یہ کافی ہے، لیکن بتاؤ کس قسم کی مدد چاہیے. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور کہنے لگے کہ میں بنو ملیل ایک قبیلہ ہے وہاں سے میرا تعلق ہے اور ابو عقیل مجھے کہتے ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. تو جب میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے کہا اسلام قبول کرو، میں نے ان کی بات مانی، پھر اسلام قبول کیا. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کوئی چیز پلائیں. تو انہوں نے مجھے ستو پلائے، سویق ستو پلائے، اور اتنا زیادہ پلایا کہ وہ جو برتن تھا اس کا اول اور آخر، شروع سے آخر تک سارا ہی میں نے پی لیا. اور خدا کی قسم اس میں ایسی برکت تھی عمر کہ اب بھی مجھے بھوک لگتی ہے کبھی کبھی جب زیادہ، تو میں اس کا تصور کرتا ہوں تو اس کی لذت اور اس کی خوشی میرے پیٹ کو بھر دیتی ہے. اور اس میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ایسی ٹھنڈک کی چیز میں نے نہیں پی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی برکتیں تھیں اس میں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں غریب آدمی ہوں، تو انہوں نے مجھے بکریاں عنایت فرما دی. بس اس کے بعد میں نہیں آیا پھر کبھی. جو ان سے میں نے اس دن سیکھا تھا اس کے مطابق میں نماز بھی پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ اس سال مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بکریوں میں وبا آ گئی اور سب مر گئیں، اور سوائے اس ایک کے. اور کل وہ جو ایک بکری تھی میری اسے بھیڑیے نے کھا لیا. تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری مدد کرو. یہ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سے مل جائیں گے جو ایک بار آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر نہیں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اگلا جو پانی کا چشمہ آ رہا ہے اس پہ ملنا اور مدد تم تک پہنچے گی. مصور کہتے تھے کہ ہم اگلے پانی کے چشمے پہ اترے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ ہمارے کوچ کرنے کا وقت آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے بزرگ ہیں اور ان کا ہمیں احترام کرنا ہے. اور پھر اونٹ انہوں نے ایک سارے ساز و سامان سے لدا ہوا تھا. پھر وہاں جو چوکی والے تھے انہیں دیا اور کہا اس طرح وہ صاحب آئیں گے اور انہیں یہ دینا اور انہیں کہنا کہ عمر نے ان کے لیے چھوڑا ہے اور جب میں حج سے واپس آؤں تو وہ مجھ سے ملیں اور میں ان کے ساتھ مزید مہربانی کروں. مصور کہتے ہیں ہم حج کر کے جب واپس آئے اس جگہ پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا. انہوں نے کہا جی وہ آدمی آیا تھا اسے بہت شدید بخار تھا، 3 دن وہ یہاں رہے اور پھر یہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ ان کی قبر ہے، ہم نے یہیں تدفین کر دی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ ان کے گھر والوں کو بلاؤ. حتیٰ کہ ان کے گھر والے لائے گئے تو انہیں ساتھ لے کے مدینہ منورہ چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے
جب تک کہ عمر کی زندگی ہے، کیونکہ تمہارے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے تھے۔ یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں اتنے نرم دل تھے۔ تو جس رحمت سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیا تھا، اسی رحمت کو سے اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا تھا۔ اس سلسلے کی باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں۔